کی ڈیٹیلز بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس کے اوپر 25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ بچے بھرتی کیے گئے تھے، اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ آپ لسبیلا کا آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، جس واقعے کے اندر ایئر کریش ہوا تھا اور کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ایک وطن سے دشمنی ہے، جو ایک فوج کے ادارے سے دشمنی ہے ان کی، اس کو انہوں نے پوری طرح ثابت کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ مکر جاتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، ایسے ہی جیسے 9 مئی سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی جیسے حسان نیازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھانجا تھا اور وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر 9 مئی کو جو ہے وہ وردیاں لہرا رہا تھا، اور ایسے ہی جو ہے وہ جتنی میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل، اور ان سے حساب لیں گے، ان کو ہم چوکیدار کا یہ کر دیں گے، یہ تمام ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے، اور فیول ڈال کر اداروں کی تضحیق کی جاتی ہے، شخصیات کی تضحیق کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے جو عزتوں کا اور ذلت کا مالک ہے۔ آج جس کے اوپر تمام تر سیاسی انتقام میاں نواز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، مریم نواز، شہباز شریف صاحب کے اوپر، حمزہ صاحب کے اوپر، پوری مسلم لیگ نون کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کیا غداری کے چورن سے لے کر، کیا بغاوت کے مقدموں سے لے کر، کیا جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے لے کر، آج اللہ پاک نے یہ ثابت کیا کہ وہ تو سرخرو ہو گئے اور یہ آج جیل کی جو ہے وہ چکی میں بیٹھا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو چکی اس طرح کی نہیں ملی، اس کو ابھی بھی دیسی گھی ملتے ہیں، جیل کے اندر اس کو مٹن کھانے کو ملتے ہیں، لیکن آج یہ کن چیزوں کا جواب دے گا؟ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد کی عدالتوں میں جو کیس اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو گواہیاں آ رہی ہیں، میں تو اس کے اوپر ایز اے خاتون بات نہیں کر سکتی، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اب یہ گھر کی بات گھر سے باہر آ رہی ہے اور کن الفاظ میں آ رہی ہے، اس کو اللہ پاک کا انتقام سمجھنا چاہیے، لیکن یہ شخص شاید نہ سمجھ سکے۔ اب یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو 2017 سے یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ایسوسیٹڈ ہیں وہ تمام عمران خان کی جو تحریک فساد ہے اس کے اوورسیز چیپٹر کے ہیں، اس کے اوورسیز چیپٹر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور یہ بہت دفعہ ان کے فیک اکاؤنٹس اور ان کی جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ ایکسپوز کیے جا چکے ہیں، جس کی ایگزامپلز میں دے چکی ہوں، اور کئی اکاؤنٹس جس میں کبھی یہ فیک ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، کبھی یہ گورنمنٹ آفیشلز کے بنا لیتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک نیریٹو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی قوم اور خاص طور پر انٹرنیشنلی یہ آدمی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب وہ ثاقب نثار کا دور نہیں ہے جب اس کو جعلی صداقت اور امانت کا جو ہے وہ ٹیگ ملا تھا 300 کنال کے فیک این او سی پہ بنے ہوئے منی گالا کے اوپر۔ اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی وائبرنٹ ہے، اس کو صحیح اور جھوٹ میں 1 منٹ سے پہلے پکڑ لیتے ہیں لوگ، اور یہ اسی طرح یہ شخص بھی پکڑا گیا جس کا اکاؤنٹ، اور اس اکاؤنٹ میں شرم کی بات یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، جو تھوکا انہوں نے چاند کی طرف تھا وہ ان کے منہ کے اوپر آ کے گرا، اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ آپ کو اس حوالے سے کرنی ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اعتزاز احسن صاحب ہمارے ملک کے مشہور اور ایک سینئر قانون دان ہیں، ان کی بڑا احترام اور عزت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو ان کی پوری سیاسی زندگی میں سے اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر نوازشات ہیں، اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر ہمیشہ ہاتھ رہا ہے اگر وہ نکال دوں تو نہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بچتا ہے، اور نہ ہی ان کے قانونی کیریئر کو جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن وہ ان کو نہیں یاد وہ آج کل پتہ نہیں کس زون میں ہیں، اور وہ زون کسی حد تک درست بھی ہوا، دیکھیں نا اب اپنا بالکا انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی لگوا لیا ہے، اور وہ سلیکٹ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اب وہ سلیکشن کتنے دن تک رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ میاں صاحب کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی بات کی، اور بہت ساری باتیں کی۔ میں صرف 2-3 باتیں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہے عمران خان کو، اور یہ طے کر دیا گیا ہے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے طے کیا ہے اور کیا طے کیا ہے. ان کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے اعتزاز حسن صاحب کو. ان کو یہی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیکرٹ کیا ہے. اعتزاز حسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں, ان کو تو بہت کچھ پتا ہے. ان کو تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشیل معاملات کیا ہوتے ہیں, اور جب وہ سیکرٹ آفیشیل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکرٹ کیا ہے. تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں. اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ کیس کیا ہے, عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی, اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا, یہ اس کے 2 الزامات ہیں اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے. دوسری بات, میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز حسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے, اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. اعتزاز حسن صاحب جب بھی ایم این اے بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی, اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید ایم این اے بھی نہ بن سکتے, اور ایم این اے جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب سے میاں صاحب کی نوازشات ان کے ہاتھ اسے اٹھی ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, جو بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور وہ 2000 جو ہمارا عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے اندر اعتزاز حسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے, میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے, جس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بحال ہوئی تھی. سو مہربانی کریں, اتنی گفتگو کریں جتنا جو ہے وہ حقائق عوام کے سامنے ہمارے پاس بھی ہیں. ہم بھی بہت سارے, ابھی بھی میں نے بہت ساری باتیں گول کی ہیں, بہت ساری باتیں ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اعتزاز حسن صاحب جو ہیں وہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں, احسان فراموشی کر رہے ہیں. اور کسی کی صحت کے اوپر بات کرنا, خود ماشاءاللہ میرا خیال ہے 80s کے قریب ہیں اور کافی اچھی جو ہے وہ صحت ان کی ہے, لیکن پھر بھی کچھ صحت کے مسائل ان کے بھی چل رہے ہیں, تو یہ نامناسب ہے. اس 80 سال کی عمر میں ایک بزرگی کے دور میں جو ہے وہ اس طرح سے کسی کی صحت پہ بات کرنا اور اپنے جس شخص نے اس پہ احسان کیے ہوں اس کے ساتھ احسان فراموشی کرنا ان کو زیب نہیں دیتا, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا, ایک تو مسلم کے قائد نواز شریف جو ہے پنجاب میں کب سے جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل کے سوشل میڈیا پر ایک سروے کروایا گیا تھا اور اس میں پی ٹی آئی کے آگے تھی اور اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا. آپ کے مخالفین نے اس پر جو ہے وہ بڑی تنقید آپ نے کی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ تو میں گزارش کری ہوں, جو میں نے بات آپ سے شروع کی تھی وہ یہی ہے. دیکھیے نا, میرے نام کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ بنا لے اس میں میرا قصور ہے. اور یہ کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جعلی جو ہے کبھی ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز کے, گورنمنٹ آفیشلز کے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے, ہماری پارٹی کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنا کر اس کے اوپر یہ اس طرح کے. اور آج کل کھیڑ یہی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے, بیکاز گراؤنڈ پہ ہے نہیں. نہ ان کا چیئرمین باہر نکل پائے گا, نہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائے گا. پارٹی ان کی تتر بتر ہے, پارٹی کے پلے کوئی نہیں, امیدوار ان کے پاس کوئی نہیں, تو پھر یہی اس قسم کی شرمگیزیاں ہی کریں گے نا. سو یہ جو جعلی سروے اور پولز ہے یہ جو مرضی کر لیں, اس میں میں نے کہا نا کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے. پیسے ڈالے جائیں بورڈز کے ذریعے اور آپ جو مرضی رزلٹ لے لیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہارے. اور یہ جس سروے کی میں نے بات کی یہ اس میں بھی ہارے. گراؤنڈ کے اوپر 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ تعالی ایک سروے ہوگا جس کے اندر عوام ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ نمبر میں نہیں, 24 کروڑ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں اس کے اندر سے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے. اس دن سروے کا رزلٹ جو ہے شام 7 بجے کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں, پتہ لگ جائے گا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم رہیں گے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ نہیں بن پائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا نون لیگ کی رہنما لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ایک پارٹی ایسی ہے جس کا سربراہ جعلی ہے.